رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نیت سے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے ارادے سے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور اسے ایسا پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچڑے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ اسے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ بدلہ نہیں لیا کرو، بس اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ استاد کی مار باپ کے پیار سے اچھی ہے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر جہن۔ اگر تم کسی غریب کو اس کا حق نہیں دلا سکتے تو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی چھین لو۔ رشتے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اپنا دل بھی دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، لوگوں کے ڈر سے حق بات کرنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کا قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی سے اتنی ہی محبت کرو جتنی وہ آپ سے کرتا ہے۔ بے حساب محبت ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقے مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ قانون مکری کا وہ جال ہے جس سے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں مگر بڑے جانور اسے پھاڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ دنیا دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ میری اوقات صرف ایک سفید چادر ہے جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہو، یہ ایک سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہو، وہ گنہگاروں کو بھی سن لیتا ہے۔ تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کو سکون صرف اللہ کی یاد میں۔ جب اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہو تو وہ آپ کو دوسرے کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کو سپرد کر دیتے ہیں اور وہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔
انسان تبھی اللہ کی طرف آتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے۔ وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب میں اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہارے مرضی کے خلاف ہو تو پھر بھی صبر کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والے کو۔